ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے جرگوں کا سلسلہ، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر خیبر پختونخوا پر اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ اختیار ولی صاحب، یہ بتائیے گا، جرگے جو ہیں، ایک تو باجوڑ امن جرگہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی عمائدین سے ملاقاتیں کر رہی ہے، ANP کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک جرگہ انہوں نے بھی کیا ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی عمائدین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو جرگوں کا آغاز ہوا ہے امن کے قیام کے لیے، تو اسٹیٹ کی پالیسی تو پہلے یہ تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم نے بالکل وی ور ویری جسے کہتے ہیں کلیئر کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی، مذاکرات نہیں کرنے۔ سو وائی آر وی ناؤ انٹو نیگوسیشنز؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، جرگہ کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کی صدیوں پرانی تاریخ ہے، اور اس کو آپ اعلانیہ طور پر، غیر اعلانیہ طور پر جتنا بھی آپ ختم کریں، دیر از اے سسٹم وچ از اسٹل الائیو۔ اس میں بات کی جاتی ہے، اس میں ڈائلاگ کی جاتی ہے، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ ایون اگر آپ کی بات میں کوئی بڑھوتی نہیں ہوتی، آپ کوئی وہ اس میں اس طرف نہیں جاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب مسئلہ جو ہے وہ سلجھ رہا ہے۔ اچھا، مین وائل اگر دوبارہ اس میں لڑائی ہو جاتی تو ایون اس کے بعد پھر بیٹھنے کی روایت ہے۔ اچھا، تو اٹس اے ویری مضبوط، بڑا اسٹرانگ اور بڑا پرانا سسٹم ہے، تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے بات کی نا اس کی ٹیررسٹ کے ساتھ بات چیت، ملاقات، تو one thing is very much clear. اب وہ زمانہ ایٹ لیسٹ چلا گیا۔ Black is black and white is white. There is no good Taliban, there is no bad Taliban. Everyone who is a Talib, so if Talib of madrasa is a Talib of madrasa, and if somebody want to have crackdown over Pakistan, over the security agencies, our security personnel, then he is a terrorist، اور اس میں کوئی دوسری بات اور دوسری رائے نہیں ہے، اور اس پہ تقریباً سب متفق ہیں، چاہے وہ آپ قبائلی عمائدین کو لے لیں، یا پولیٹیکل پارٹیز کو لے لیں، یا پولیٹیکل لیڈرز کو لے لیں۔ تو پھر باجوڑ کے اندر جو جرگہ ہو رہا تھا، اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا وہ جرگہ تھا جس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ خوارج کو نکال دیا جائے۔ 3 آپشنز ان کو دیے گئے تھے کہ خوارج کو یا خود نکال دیں، یا پھر 1-2 دن کے لیے اس جگہ کو خالی کر دیں اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جائے، یا پھر اگر وہ نہیں ہٹنا چاہتے وہاں سے، یعنی لوگ خالی نہیں کرنا چاہتے، تو کولیٹرل ڈیمیج سے حد درجے تک بچا جائے۔ تو اب وہاں کیا ہوا اس ڈیڈ لاک کے بعد، اور کیا طے کیا گیا ہے؟ کہ وہ وہاں کے لوکل لوگوں نے، لوکل جو عمائدین ہے وہاں کی لوکیلٹی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، اور ان کو ایسے جھولی پھیلا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر آپریشن مسلط ہو رہے ہیں، تم خدا کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا، میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ بتا نہیں سکتا، بیکاز میں آدھی بتانا نہیں چاہتا، پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کوئی جھوٹ پھیلا رہے ہو۔ تو بہرحال اس کا ابھی ریزلٹ جو ہے وہ کسی سائٹ پہ میرے علم میں ابھی لگا نہیں ہے، لیکن اس میں بات ایسی ہی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اختیار ولی صاحب، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا جرگہ جس میں وفاقی حکومت بھی ہو، صوبائی حکومت بھی ہو، عمائدین، مشران، ہمارے سیکیورٹی ادارے پہ مبنی ایک بڑا جرگہ افغانستان لے کر جایا جائے اور وہاں جا کر بات کی جائے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی بار بار آپریشن کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات کرنا ضروری ہے اگر خیبر پختونخوا میں امن لانا ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے نا، وہ صوبے کی امن سے مسلسل irrelevant رہ چکی ہے، سیاسی عمل سے irrelevant رہ چکی ہے، وہ گڈ گورننس سے irrelevant رہ چکی ہے۔ صوبے کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کی جو ان کی رفتار ہے، یا جو ان کا مقابلہ ہے، اس سے irrelevant رہ چکے ہیں۔ ان کی کسی بات کو تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ مطلب بندہ کیا سیریس لے۔ وہ آج ایک بیان دیتے ہیں، کل کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات جو ہے یہ بری نہیں ہے کہ جرگہ لے جا کے وہاں پہ جائے۔ اس کو اگر آپ چھوٹے سکرین پہ دیکھیں تو یہ بات
ٹھیک ہے، لیکن اگر if you take it on and you view it on the big screen تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگر آپ کا یہاں سے نائب وزیر اعظم جاتا ہے تو what is that? صحیح. That is also a jirga. That is also a diplomatic relationship with your neighbor countries. صحیح. وہ آپ کے ملک کا اگر کوئی وزیر اعظم جاتا ہے، نائب وزیر اعظم جاتا ہے، آپ کا وزیر خارجہ جاتا ہے، وزیر دفاع جاتا ہے، تو وہ ایک جرگہ ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں مزید اس میں اگر کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو ان کی سجیشن جو ہے وہ ضرور دیں، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، بیکاز اس میں کوئی بات اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کہ باہر صورت ہم نے اپنے ملک میں اور اپنے صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، ہمیں سب میں یکساں امن درکار ہے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم اس کو لے کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا دیکھیں یہ ٹارگٹ بالکل ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر عمل درآمد ہونا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے جو مکس بیانات آئے اس کے بعد کیا سمجھا جائے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا امن کے قیام کے لیے پالیسی پر سیم پیج پر ہے یا نہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنی پیج پر لانے کے لیے آپ اگر جا کے ان کی پیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ اپنا ہی پیج چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے پیج پر بلاتے ہیں وہ آپ کی پیج پر آتے نہیں ہیں، بیکاز ان کو انسٹرکشنز کہیں اور سے ملتی ہیں، بیکاز ان کو تمام جو پلان ہوتا ہے وہ ان کو کہیں اور سے ملتا ہے. تو ان کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہے کہ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مکمل لائزان آن رکھنے، تمام کوآپریشن ان کو دیتے رہنے اور صوبے کی ترقی پہ ان کو آن بورڈ رکھنے، پاکستان کی یونیفارم پالیسی فار آل دا پروونسز اس پہ اس کو اپڈیٹ کیا، اس کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنا. ہم نے تو یہ پالیسی لی تھی، لیکن میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات یا ان کی جماعت کے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور ان کے لیڈر نے ان کو شاید میرے خیال میں الاؤ نہیں کیا. اور ان کا لیڈر جو ہے ان کا مقصد، دیکھیں آپ کا مقصد ہوگا کہ امن قائم ہو، میرا مقصد ہوگا کہ امن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامیکل گروتھ ہو، بٹ what they want, you know what پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، اس کے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کا جو لیڈر ہے وہ کیا چاہتا ہے. قیدی نمبر 804 کو رہا کر دے، وہ اس کی رہائی میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ باقی they have got nothing to do with پاکستان اور پیس اور اکانومی ہے، نتھنگ اس کے ساتھ. اس کا وہ اپنے آپ کو بڑا irrelevant شو کرتے ہیں. نہیں، لیکن یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں. وہ اتنے عمائدین کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہم پہ چھوڑ دیں، ہم اس امن کو قائم کر سکتے. کتنی بار یہ باتیں ہوئی ہیں؟ یہ تو لاسٹ اپیکس کمیٹی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹارگیٹڈ یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے ہم بالکل راضی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو بیانات ان کے سامنے ہیں. دیکھیں ملاقاتیں کرنا، باتیں کرنا، یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جب ہم نے امن کے لیے جرگہ کیا تھا اس سے پہلے آپ نے ان کی سنجیدگی دیکھی تھی؟ یہ لوگ نہیں آئے تھے، یہ لوگ مصروف تھے 26 نومبر کی واردات کرنے کے لیے. یہ لوگ اس میں بیزی تھے اور یہ لوگ وہ کرنا چاہتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی ریلیونس ہے، ان کی کتنی دلچسپی ہے امن کے ساتھ. لیکن اب ان کے پاس لے دے کر آپ مجھے بتائیے کیا ان کے آل پارٹیز کانفرنس میں یا جرگے میں ANP تھی؟ نہیں. JUI تھی؟ نہیں. مسلم لیگ نون تھی؟ نہیں. ان کے پاس کون تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی. تو ان کے پاس کون بیٹھا تھا؟ یہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز تو ساری اس طرف ہیں. یہ تو میں تو آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ وہ بڑے irrelevant رہ چکے ہیں، بڑے irrelevant ہو چکے ہیں. نہیں، لیکن پھر وفاق کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیونکہ صوبے کے امن کے لیے تو وفاق نے صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. وفاق تو صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کر رہا ہے اور اپنا پورا زور بھی لگا رہا ہے اور اپنے حصے کا
وہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا میں نے ہزارہ ڈوبتوں کو بچایا ہے، لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. صحیح. وہ لوگ جو خود اپنے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے اور 13 سال سے، تو مجھے بتائیے اب ادھر ان کے ساتھ ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ، جب وہ اپنی ریلیونس شو نہیں کرتے، جو اپنی وہ سنجیدگی شو نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے قیدی نمبر 804 سے غرض ہے کہ اس کو رہا کر دیں. تو آپ ان کے ساتھ کیا سیاسی بات کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو ضرور بتائیے. فار دا سیک آف دا پیس آف دا پاکستان اینڈ خیبر پختونخوا. صحیح، بالکل صحیح. وی ڈونٹ ہیو اینی ایگو. ہماری کوئی ایگو نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جائیں گے، بیٹھیں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا ایک جب بریک سے واپس حاضر آئے ہوں گے تو اسی جرگے کے حوالے سے، خصوصاً وہ جو باجوڑ میں ہوا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے طاہر خان.